محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج کے اس درس میں نماز کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات لیلۃ اسری بہ 50۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا گیا اس رات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یعنی معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا گیا 50، یعنی 50 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ ثم نقصت حتی جعلت 5، پھر وہی 50 نمازوں میں کم کی گئی، حتی جعلت 5، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی۔ ثم نودی یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذا الخمس 50۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ندا دیا، اے محمد میرے پاس باتیں نہیں بدلتی ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ وان لک بہذا الخمس 50، کہ آپ کے لیے آپ 5 نمازیں پڑھیں گے دنیا کے اندر، آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ پر جو ہے پہلے 50 نمازیں فرض تھی، پھر اس کو کم کر کے 5 کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کم کیا، تعداد میں کم کر دیا، آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم و کرم سے آپ کو 5 نماز پڑھنے کے بدلے آپ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا محروم وہ آدمی ہے جو 5 نمازوں کو چھوڑ کر 50 نمازوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں کوتاہی نہ کریں۔ وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الرأس فقال یا رسول اللہ اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصلاة قال الصلوات الخمس الا ان تطوعا، رواہ البخاری۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ما فرض اللہ، مجھے بتلائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا گیا ہے نماز میں سے، یعنی کیا نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرض کی ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم نفلی پڑھنا چاہو، یعنی 5 نمازیں فرض ہے اور نفلی جتنا تم پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ منزلتھا فی الدین، نماز کا مقام و مرتبہ دین کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز اسلام کی ایک بنیاد ہے جو کلمہ شہادت کی اقرار کرنے کے بعد انسان پر
فرض ہو جاتی ہے۔ نماز کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طرح بنیاد کے نہ رہنے سے مکان گر جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم بنیاد سے یعنی اسلام کی بنیاد سے نماز کو ہٹا لیں گے تو اسلام ہمارا صحیح سلامت نہیں بچے گا، ہمارا اسلام بھی گر جائے گا، ہمارا اسلام منہدم ہو جائے گا۔ حکم تارکھا اجمع المسلمون علی ان من جحد فریضۃ الصلاۃ فقد کفر وخرج عن الاسلام۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو آدمی نماز کو انکار کر دے کہ نماز اسلام کے اندر فرض نہیں ہے، فقد خرج، تو وہ انسان ملت اسلام سے وہ خارج ہو گیا، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے اس کی انٹری جو ہوئی تھی وہ باہر نکل گیا، اس کلمہ کو کہہ کر اس اعتقاد سے وہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ لیکنہم اختلفوا فی من ترک الصلاۃ مع اعتقاد وجوبها، لیکن اس میں جو ہے لوگوں کا اختلاف ہے کہ جو شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ پھر بھی ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، آیا وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وسبب الخلاف احادیث جاءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى تارک الصلاۃ کافرا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری احادیث ہے، جس میں ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تارک الصلاۃ کافرا من غیر تفریق بین الجاہد والتہاون، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں فرق کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے یا انکار نہیں کرتا ہے لیکن اعتقاد اس کے دل میں اعتقاد ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے، ایک سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو جو سرے سے انکار کر دیتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ سرے سے کافر ہو جاتا ہے، گرچہ وہ آدمی نماز پڑھے، گرچہ وہ نماز کا پابند ہو، لیکن اگر اس کا اعتقاد ہے، اگر اس کا اعتقاد نہیں ہے کہ نماز فرض ہے تو پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ کافر ہو جائے گا جس کا اعتقاد نہیں ہے کہ نماز فرض ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، جس کا اعتقاد ہے کہ نماز فرض ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے، یعنی جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شرک کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان نماز کا چھوڑ دیتا ہے وہ کفریہ۔ وعن بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو یہ نماز فرق کرتی ہے، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کفریہ اعمال کرتا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اور تمام علماء کے اقوال کو دیکھیں گے، احادیث کو ٹٹولیں گے، احادیث کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اصغر، ایک کفر اکبر۔ تو جو انسان نماز کا اعتقاد کرتا ہے، نماز کا اعتقاد اس کے دل میں ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے تو کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے، کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے جس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے۔ جیسا کہ دوسری احادیث ہے، عن عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له۔ رواہ ترمذی۔
وہ ابن ماجہ۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے